السلام علیکم گائز، زی کلک کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عام ذکی. ابھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک فی البدی طور پر اپنے تھاٹس جو ہیں اس کو شیئر کیا جائے اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو اس میں جو کچھ میں باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میری اپنی تھاٹس ہیں. آئی ڈونٹ ریپرزینٹ اینی پولیٹیکل پارٹی اور اینی سیکٹ اور اینی ادر پلیٹ فارم. اٹس جسٹ مائی اون تھاٹس اور جو میں نے انالیسس کیا ہے ان چیزوں کا، اور اس کی بیس پہ میں اس شو میں آپ سے بات کروں گا. یہ ایک سیپریٹ سیکشن ہوگا رینڈم تھاٹس کے نام سے. میں پلے لسٹ بنا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، زی کلک کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ. تو گائز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی یہاں تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی ہماری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہیں وہ پہنچتی رہیں. اور اس بتاتے چلیں کہ آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو گائز جب جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہے یا وہ ضرور اپنے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اس کو جو ہے وہ ٹائپ کریں، لکھیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ٹاپکس کو یا ان جو ہے موضوعات پہ بھی بات کریں. تو گائز آج ریسنٹلی میں نے ایک مووی دیکھی تھی، ڈاکیو فلم جو تھی دا سوشل ڈلیما کے نام سے. یہ نیٹ فلکس کی ایک کافی جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے اس وقت یہ ڈاکیو فلم. اور یہ امریکن ڈاکیو ڈرامہ فلم جو ہے یہ کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ ریلیز ہوئی نیٹ فلکس پہ. اور اس ڈاکومنٹری کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہر کوئی اس ڈاکیو فلم کو دیکھے. اور کیونکہ آج کل کی جو اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہر طرف سے بھرمار ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں آئی ٹی کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل دخل نہ ہو. آپ صبح بیڈ سے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنا فون پہ بلکہ نہیں، سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا اسمارٹ فون جو ہے وہ ہمیں الارم اس کے اندر ہم سیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اٹھتے ہیں. اس کے بعد ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے ای میلز کو، میسیجز کو، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج تو نہیں آیا، کوئی ای میل. اس کے بعد ہم اپنی تیاری کرتے ہیں، بریک فاسٹ وغیرہ، ناشتہ، گاڑی پہ بیٹھ کے یا سائیکل پہ یا اپنی جو بھی آپ کے ٹریول کے مینز ہیں اس کے تھرو آپ آفس میں پہنچتے ہیں. آفس میں آپ جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا اپنے جو ہے فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ لگاتے ہیں، یا اپنا جو آپ کی جو فوب ہے یا جو آپ کا کارڈ ہے اس کے تھرو آپ چیک ان کرتے ہیں آپ کا ٹائم جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کی آنکھ جو کھلتی ہے اور رات کو جب آپ سوتے ہیں، آپ کا 90% تقریباً آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گرد ہی ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا ڈیجیٹل ایک فریم ورک ڈیزائن کر دیا گیا ہے اس وقت. ایک ورچوئل ریالٹی کی دنیا میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں جس میں ہم انٹرنیٹ اور اسمارٹ ڈیوائسز اور ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں ان کے بغیر ہمارا جو زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ہم واپس آتے ہیں اس پہ تو سوشل ڈلیما کے اوپر. تو اس کے اندر آج کے جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سٹوری، انہوں نے ایک سٹوری کو اس طرح سے لے کے چلے ہیں جس میں انہوں نے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے بتائے، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں کام کر رہے تھے ان کے بھی انہوں نے کچھ انٹرویوز لیے اور کچھ باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. تو میرا سب سے پہلے تو مشورہ ہوگا گائز کہ اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جیسے ہی میری ویڈیو ختم کریں گے آپ پلیز یہاں پر جائیں نیٹ فلکس پر اور اس جو ہے ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیں. اس کا نیٹ فلکس کا لنک بھی جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں، وہ لوگ جو اس وقت 80s میں پیدا ہوئے ہیں، وہ یا 70s میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یا 80s میں، اور ان کو اس چیز کا کچھ آئیڈیا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے پہلے دنیا کیا تھی. لوگ جو ہیں وہ خطوں کے ذریعے بات کرتے تھے، یا پھر ٹیلی فون جو آپ کے اینالاگ ٹیلی فونز تھے اس کے ذریعے بات کرتے تھے. اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میل جو ہے وہ آئی، اس وقت بھی اتنا زیادہ اس کا یوزیج نہیں تھا ترقی پذیر ممالک میں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں کافی حد تک جو ہے یہ ای میل، انٹرنیٹ جو ہے یہ 90s میں یہ جو ہے یوز ہوتا رہا. تو
جیسے ہی سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کیا ہے ہماری اس دنیا کو، اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر. لیٹ سے اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے 3-4 جو ہیں آپ سبلنگس ہیں، بہن آپ کے لیٹ سے 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، آپ کی امی ہیں ابو ہیں، آپ لوگ اس وقت 6 لوگ جو ہیں وہ گھر میں رہ رہے ہیں. آپ کے گھر میں 6 ڈیوائسز ہیں، وہ ڈیوائسز جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، اور آپ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوں گے جتنا آپ ان ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کام ہے کہ انسان کی زندگی کو آسان کرے، مگر سوشل میڈیا میں اگر دیکھا جائے تو اس نے ہماری زندگی کو اور مشکل میں ڈال دیا. اب میں جو سوشل میڈیا کا لفظ بار بار یوز کر رہا ہوں یہ ہے کیا؟ سوشل میڈیا ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو فزیکلی کسی کے پاس جا کے کمیونیکیشن نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ لانگ ڈسٹینس پہ ڈیجیٹل جو ہے آپ دنیا میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. فیس بک کی مثال ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، تو گوگل ہے، گوگل کا سرچ انجن ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کے پاس یاہو کا سرچ انجن ہے، بنگ ہے، ایپل ہے، ایپل جو بہت بڑی جو کمپنی جس کا آئی فون ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آج کل اگر دیکھا جائے تو اور بہت سی کئی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس ریس میں جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر نیٹ فلکس ہے آپ کا، اس کا، اور یہ بھی ایک دیکھا جائے تو ڈائریکٹ تو سوشل میڈیا نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک اسی زمرے میں آتا ہے جس کی امیزون، جو کہ پہلے تو صرف بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، مگر اب انہوں نے کنڈل ڈیوائسز ہے ان کی ورچوئل اسسٹنٹ ہیں الیکسا کے نام سے. اس کے بعد ان کی اور کئی ڈیوائسز ہیں، امیزون ایکو کنڈل ڈیوائسز ہیں ان کی، امیزون پرائم ہے. تو یہ جو تمام پلیٹ فارمز ہیں ان کا مقصد تھا کہ انسانوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے، اور انسان جو ہیں جو لیٹ سے اگر کوئی شخص جو ہے اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہے یا لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے وہ میسیج کر سکے، ایک دوسرے کو پکچرز بھیج سکے، واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن کر سکیں. تو یہ چیزیں دوریاں مٹانے کے لیے جو ہیں یہ شروع میں جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا. مگر اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو تمام اپلیکیشنز ہیں یہ بجائے دوریاں مٹانے کے یہ انسانوں سے مزید جو ہے انہوں نے دور کر دیا. یہ جو تمام بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ تمام جو سوشل میڈیا کے جو آپ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، دیکھا جائے تو ان کے پیچھے بہت بڑے ڈیٹا بیسز ہیں، ان کے ڈیٹا سینٹرز ہیں جہاں پہ ہر سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ تک جو ہے وہ کوالٹی سروسز جو آپ تک ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تمام جو ایک پورا نیٹ ورک ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے وہ جو بگ بزنسز ہیں یا بگ جو کمرشل جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں، اس کا مس یوز کرتے ہیں یا اس کا اچھا یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کا ہی ایک اور ورژن، لیٹ سے مسٹر اے جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو یوز کر رہا ہے. تو مسٹر اے جو ہے اس کا جو ایک ڈیجیٹل ایواٹار آپ کو میں آسان زبان میں بتاتا ہوں ایواٹار کیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں مسٹر اے جو ہے وہ اس وقت امیزون کے ڈیٹا سینٹرز میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو فیس بک کا جو ہے آپ کا ڈیٹا سینٹر وہاں پہ مسٹر اے ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد انسٹاگرام کے ڈیٹا سینٹر میں، اسنیپ چیٹ کے، گوگل کے. اب آپ یہ کہیں گے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ ان 5-6 پلیٹ فارمز پہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جب بھی اپنے اسمارٹ فون پہ یا اپنے اسمارٹ فون پہ یا اپنے ٹیبلٹ، اپنے آئی پیڈ پہ یا کسی بھی ٹیبلٹ پہ گوگل پر جا کر کچھ سرچ کرتے ہیں، تو آپ کا جو لوکیشن ہے یا آپ کا جو ای میل ایڈریس جس سے آپ لاگ ان ہوئے ہیں اس وقت گوگل کے اندر، آپ کی تمام سرچ کی جو کیوریز ہیں اور وہ سب جو ہیں گوگل کے ڈیٹا سینٹر میں آپ کا جو ایک اسپیسیفک جو نام ہے، آئی ڈی ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہوتی جا رہی ہے. لیٹ سے کوئی خاتون ہیں مس اے جن کو کوکنگ کرنے کا بہت شوق ہے، جن کو سلائی کڑھائی کرنے کا بہت شوق ہے، یا اس خاتون کو بچوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے، یا
کیٹ سے ریلیٹڈ جو بہت ہی انوائنگ ویڈیوز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، بلیوں سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی جو 10-15 اگر وہ اس خاتون کی جو چوائسیز ہیں، تو کیا ہوگا کہ جو ڈیجیٹل ایواتار ہے، جو ڈیجیٹل وہ مس اے جو ہے اس وقت ڈیجیٹل دنیا میں، اس مس اے کا جو کریکٹر ہے، اس کریکٹر میں یہ تمام جو سرچ کیوریز ہیں وہ اس میں سیو ہو رہی ہیں. تو وہ گوگل کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ مس اے جو ہیں ان کو مختلف میٹھی چیزیں بنانے کا بہت شوق ہے، ان کو فلاں کھانے جو ہیں وہ ریسیپیز جو ہیں وہ سرچ کرنے کا شوق ہے، ان کو بچوں کی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شوق ہے، ان کو بلیوں سے ریلیٹڈ کیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کا بہت شوق ہے. تو کیا ہوگا کہ گوگل نے جو ہے وہ مس اے کا جو ہے ایک ڈیجیٹل ایواتار جو ہے وہ اپنے ڈیٹا سینٹر میں بنا دیا. اب کیا ہوگا، ایواتار تو بن گیا، ٹھیک ہے. اب گوگل کو تو ہم گوگل کا ایواتار بن گیا. اب وہ جو ہے خاتون وہ ہیں اس وقت فیس بک پہ بھی، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ فیس بک پہ جائیں گی تو وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، ان کا فیملی کا سرکل ہے. اس کے بعد ان کی جو انہوں نے ڈفرینٹ پیجز کو لائک کیا ہوا ہے جس میں بچوں سے ریلیٹڈ، فوڈ سے ریلیٹڈ یا سلائی کڑھائی سے ریلیٹڈ یا جو بھی اور جو ان کی ہابیز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے پیجز کو لائک کیا ہے، گروپس کو جوائن کیا ہے، یا ایون کہ جو اپنی فرینڈس کے ساتھ جو وہ بات چیت کر رہی ہیں گوگل میسنجر کے اندر، اس کے اندر جو کی ورڈز یوز کر رہی ہیں وہ سب ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل پروگرام کے تھرو، الگوریدم کے تھرو جو ہے وہ فیس بک میں بھی ایک جو ہے مس اے کا جو ہے وہ ایواتار بن چکا ہے. تو اب گوگل کو بھی پتہ ہے کہ مس اے جو ہے یہ کیا چیزیں پریفر کرتی ہیں، فیس بک کو بھی پتہ ہے. اسی طرح سے انسٹاگرام میں بھی انسٹاگرام کا جو سرور ہے یا ان کا جو ڈیٹا سینٹر ہے وہاں پہ سیم ایک ایواتار جو ہے وہ مس اے کا بنا ہوگا کہ مس اے جو ہے یہ فلاں قسم کی تصویروں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، اور فلاں تصویر پہ وہ اتنے سیکنڈ جو ہیں انہوں نے فیڈ کے اندر جو ہے تصویر کو دیکھا، اس کو لائک کیا یا اس کے لنک کو شیئر کیا کسی کے ساتھ، یا اس کو جو ہے اس کا اسکرین شاٹ جو بھی ہے. تو پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ مس اے کی جو ہے وہ انسٹاگرام کے سرور پہ بھی سیو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے گوگل کے اندر بھی آپ کی جو ہے اسنیپ چیٹ میں بھی آپ کی اس طرح سے بنی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب بھی آپ گوگل پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں گی تو گوگل کو آلریڈی پتہ ہے کہ مس اے کی جو پسندیدہ جو ان کی جو ہابیز ہیں یا جو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہیں اس سے ریلیونٹ جو ایڈز ہیں وہی آپ کو ملیں گے ویب سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ کو کوکنگ سے ریلیٹڈ جو ہیں ڈفرینٹ کوکنگ شوز کے یا کوکنگ پروڈکٹس کے آپ کو وہ جو ہیں ایڈز ملیں گے. ایون کہ آپ امیزون کی ویب سائٹ امیزون پہ بھی جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو کچھ جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ بھی ایڈ ملیں گے. آپ کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اندر جو گوگل آپ کو ایڈ دکھا رہا ہے اس میں بھی آپ کی ایڈز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اسی طرح سے فیس بک کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ جو ہے آپ کی پسند ناپسند کے مطابق آپ کو جو ہے وہ آپ کی فیڈ کے اندر جو ہے وہ اسپانسرڈ فیڈ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائیں گی، اور آپ کی انسٹاگرام کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بھی آپ سے ریلیٹڈ سجیشنز آپ کو دیے جائیں گے. یوٹیوب پر اگر آپ نے 10 کوکنگز کی، آپ نے ڈفرینٹ جو ہیں وہ بریانی بنانے کے طریقے، یا آپ نے فش بنانے کے طریقے، یا آپ نے گلاب جامن کی ریسیپی، یا کوئی بھی آپ ریسیپیز اگر آپ جو ہیں وہ سرچ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ کو یوٹیوب کے اندر سجیشنز آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے فلاں ویڈیو دیکھی، اس کی وجہ سے آپ یہ بھی ویڈیو دیکھیں. تو آپ کی جو ہے آپ کو جو ہے وہ جس طرح آپ ان پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، یہ جو تمام پلیٹ فارم میں نے مینشن کیے ہیں، اسی طرح آپ ان پلیٹ فارمز کے اندر گھستے چلے جائیں گے ڈیپر، اور بہت زیادہ ڈیپ آپ جو ہے ان کے اندر اس وقت گھستے جائیں گے. ابھی میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ عجیب بھی لگیں گی یا کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یا آپ کے اوپر سے گزر رہی ہوگی، مگر لیٹر آن جیسے جیسے آپ میری جو ہے یہ سیریز کو آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ ان چیزوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ آبزرو کریں گے اپنی گوگل سرچ میں یا یوٹیوب میں یا فیس بک میں یا انسٹاگرام میں، تب آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے تمام چیزیں ریلائز ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ ایک ایسا فریم ورک ہے، ڈیجیٹل فریم ورک ہے، جس کے اندر آپ گھستے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہی چیزیں آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ بلکہ وہ ٹائم
ہمیشہ اب الگوریدمز یہ جو ڈیٹا سینٹرز میں جو آپ کے یہ جو گوگل کے پیچھے جو ان کے جو سرورز ہیں، ان کے الگوریدمز ہیں، ان کے پیچھے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریدمز یوز ہو رہے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ ایک اپنی دنیا میں جو ہے وہ گمسم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک گھر میں، جس میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ماں باپ، 2 بیٹے 2 بیٹیاں وہ رہ رہی ہیں، تو جو بیٹی ہے، ہم ازیوم کر لیتے ہیں مس اے جو ہے وہ اس گھر میں بیٹی ہے، تو وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہو کے رہ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جب بھی بات دیکھے گی انٹرنیٹ پہ، وہ اس کو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. اور اسی طرح سے اگر اس کی دوسری بہن ہے، اس کو کسی اور چیزوں میں شوق ہے، تو وہ بھی اپنے اسی ببل کے اندر، اسی فریم ورک کے اندر، اسی ورچوئل ریالٹی کے اندر وہ گم ہوگی. تو یہ اتنا شدید قسم کا یہ ایک آپ کہہ لیں اس کو ایڈکشن بن جاتی ہے کہ آپ اپنی اس ورچوئل دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر یہ دو بہنوں کی میں نے بات کی، تیسرا بھائی جو ہے اس کو شوق ہے گاڑیوں کا، موٹر سائیکلز کا، گاڑیوں کے انجنس کا، یا ہی از کریزی اباؤٹ کارز، اباؤٹ وہیکلز، تو اس کو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوں گی. اور اسی طرح سے آپ کے، یعنی کہ آپ ایک گھر میں 6 لوگ رہ رہے ہیں، تو ٹیکنیکلی آپ 6 کے 6 لوگ جو ہیں، بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، آپ 6 لوگ اپنی 6 ڈفرینٹ دنیا کے اندر اس وقت بس رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 6 آپ کے جو ڈفرینٹ ورڈز، ڈفرینٹ ریالٹیز، ڈفرینٹ فریم ورک جو ایک گھر میں ہیں، یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اثر انداز ایک دوسرے کی زندگی کے اوپر کرتے ہیں. آپ نے صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آپ بیٹھے ہوئے رات کے وقت اپنے اسنیپ چیٹ کے اوپر، انسٹاگرام پہ، اپنے یوٹیوب پہ، آپ اتنا بیزی ہیں کہ آپ کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، یا آپ کسی ایسی ریسرچ کے اندر آپ جو ہے وہ فضول کی چیزوں میں آپ پڑھ گئے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں جی، تو آپ مینٹلی طور پر، سائیکولوجیکلی آپ اتنا اس چیز کے اندر انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ہے کہ ٹائم کا اندازہ نہیں ہوگا. آپ صبح اٹھے ہیں، یونیورسٹی لیکچر اسٹارٹ ہونے سے گھنٹہ پہلے اٹھے ہیں، آپ نے بھاگم بھاگ کر کے آدھا کچھ کھایا، کچھ نہ کھایا، کپڑے پہنے، تیار ہوئے، یونیورسٹی پہنچ گئے، وہاں پہ بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، کافی کا کپ پکڑ لیا رستے میں سے، مگر یونیورسٹی میں آپ حاضر دماغ نہیں ہیں. آپ وہی رات والی جو آپ جس دنیا میں تھے اسی دنیا میں آپ مصروف ہیں. آپ نے آدھا لیکچر سنا، آدھی باتیں اوپر سے گزر گئیں، آپ دوبارہ جو ہے وہاں پہ آپ نے کچھ کھایا پیا، دوستوں سے بات کی، اور اس کے بعد آپ گھر واپس آئیں گے. فیملی کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے آپ پھر اپنی ڈیوائس جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں گے. آپ اپنے اسکرین کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں گے. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے ماں کا کیا حال ہے، آپ کے باپ کا کیا حال ہے، آپ کے بھائی کا کیا حال ہے، آپ کی بہن کا کیا حال ہے. ہاں، آپ تھوڑی وقتی طور پہ سلام دعا، ہاں جی، یہ وہ کر کے آپ پھر اپنے کمرے میں چل جائیں گے. یہ جو آپ کا یہ جو اسکیجول ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر جو آپ کا جو اسکیجول ہے، اس سے آپ جو ہے وقتی طور پر تو اس وقت تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، مگر جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ اس ایڈکشن میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس نشے کے اندر، اس ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر لیٹ سے 1 منٹ کے لیے آپ کا فون اگر جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، یا آپ کے گھر کا انٹرنیٹ بند ہو گیا، لیٹ سے فون لائن کٹ گئی ہے، یا کوئی آپ کی جو سروس پرووائڈر ہے اس کی طرف سے انٹرنیٹ کی جو ہے وہ کوئی سروس جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی، ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو اچانک سے آپ کو ایک پینک کی سچویشن میں آپ آ جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ای میل کرنی تھی، میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. تو اس وقت آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر آپ مینٹلی طور پہ اتنا پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم اس وقت کیا کریں. تو اس وقت آپ کو جو ہے یہ اس کے جو اثرات ہیں اس ڈیجیٹل دنیا کے، اس ڈیجیٹل جو ہے فریم ورک کے، تب آپ کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے. چلیں، یہ تو میں نے ایک بات کی. ابھی اس کے جو ہے کہ یہ کس طرح سے، میں نے اگزامپل بھی دیا آپ کو. آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت کہ جو سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے کچھ لوگ ہیں، جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو 80s میں جن لوگوں کی پیدائش ہوئی، یا 70s میں، 80s میں، وہ لوگ جو ہیں اس وقت 30 35 40 سال کے، وہ ان کی عمریں ہیں اس وقت، وہ سمجھ سکتے ہیں اس وقت ان چیزوں کو کہ کس طرح سے آپ کی ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں.
تو وہ لوگ تو چلیں اپنی پریکٹیکل لائف کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، اپنے کالج کے جو یا یونیورسٹیز کے فیلوز ہیں، پرانے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ کے حساب سے یوز بھی کرتے ہیں، اور بے شک کہ ان کو یوز بھی کرتے ہیں، اور اس سے پلس جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ مگر جو ینگ جنریشن ہے اس وقت، جو کہ ابھی اپنے ٹین ایج کے اندر ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا سے پہلے والی جو دنیا وہ نہیں دیکھی، وہ لوگ اسپیشلی اس ڈیجیٹل جو ریئلٹی ہے، یہ جو فریم ورک ہے ایک، اس کے اندر اس حد تک جو ہے وہ اس وقت اس دنیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بھینت چڑھ گئے ہیں، یا اس کا شکار ہو چکے ہیں، یا اس ایڈکشن کے اندر لگ چکے ہیں کہ ان کی زندگیوں پہ بہت برا اثر ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ یہ سوشل ڈیلیما جو ہے، یہ ڈاکو ڈرامہ جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک دو سٹوریز جو ہیں اس طرح کی نظر آئیں گی کہ کس طرح ٹین ایجز جو ہیں وہ ان کی زندگیوں پہ اثر ہو رہا ہے۔ ایک ریسرچ ہوئی، بٹ یہ ریسرچ ہے میرا خیال ہے سوشل میڈیا، فیس بک، اور یہ جو فیس بک، یوٹیوب یا جو دوسرے پلیٹفارمز آئے، ایک ریسرچ ہے اس سے پہلے کی، اور جو فائنڈنگز تھی، اسٹیٹسٹکس تھے، اس میں جو سوسائڈل ریشو تھی ٹین ایج بچوں کے اندر، وہ بہت کم تھی۔ اس کا آپ کو ایگزیکٹ ریفرنس جو ہے یہ دا سوشل ڈیلیما اس کے اندر بھی ملے گا، اور جیسے ہی یہ جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز آئے، اس پہ لوگوں نے آ کے جوائن کرنا شروع کیا اس کو، اور اس کے بعد جو ہے سوسائڈل جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز کر چکی ہے اس سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سوسائڈل خودکشیوں کی جو ہے ریشو ہے، جو تعداد ہے، وہ کیسے بڑھ گئی سوشل میڈیا سے پہلے اور سوشل میڈیا کے بعد۔ اس کے بعد جو ایک اور کچھ سٹیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فیملی سسٹم تھا، جو بہن بھائی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار تھا، کیسے بھائی اپنی بہن کا خیال رکھتا ہے یا بہن اپنے بھائی کا خیال رکھتی ہے، کیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، یا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا خیال رکھتی ہے، یعنی کہ پورا جو ایک فیملی سسٹم تھا وہ کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے سوشل میڈیا کے بعد۔ تو یہ اگر آپ خود انٹرنیٹ پہ جائیں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو کئی جو ہیں وہ ایسے حقائق ملیں گے کہ آپ خود ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہیں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا، ہم کس دنیا میں اب جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ چونکہ میں یہ شو جو ہے یہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، جو میرے ذہن میں تھاٹس تھیں انہی کو میں پروسیس کر کے اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی چیز مس ہو اس میں سے تو آپ مجھے کومنٹس میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، تو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ پرٹیکولر ٹاپک ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تو سوسائڈل ریشو میں آپ کو میں بتاتا چلوں، آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے فیمیلز کے اندر جو ہے وہ اپنی بیوٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکشن کا جو شکار ہے، اور اگر ہم اس وقت ٹی وی پہ دیکھیں، آن لائن میڈیا پہ دیکھیں، کہ جتنے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹفارمز ہیں اس کے اندر دیکھیں، تو ہمیں جو ہے ہر طرف جو ہے جو عورت کی جو لکس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ ایون کہ آپ نے اگر گاڑی بھی بیچنی ہے تو گاڑی بیچنے والے پوسٹر کے اوپر عورت کا ہونا لازمی ہے، اور عورت کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ عورت کی جو اس کی فزیکل، جو اس کی باڈی کی جو شیپ ہے یا جو اس کی کنڈیشن ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کی رنگت کے اوپر، اس کی کروز کے اوپر، اور تمام فیکٹرز کو وہ اس طرح سے گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں جو کہ حقیقت میں ناممکن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو ٹین ایج بچیاں ہیں وہ جب انٹرنیٹ پہ کسی بھی ماڈلز کو، یا جو بھی آپ ٹی وی ایکٹریسز ہیں، ماڈلز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، اور جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ لیٹ سے ایک ٹی وی ایکٹریس ہے، میں کسی کا پرٹیکولر نام نہیں لوں گا، لیٹ سے ہم ہالی ووڈ میں سے یا بالی ووڈ میں سے یا کسی بھی ہم جو ہے وہ ریئلٹی ڈرامہ شو کے اندر سے کسی کو بھی ہم ایک جو ہے وہ ایک کریکٹر کو ہم چوز کر لیتے ہیں، اور آپ بھی اپنے ذہن میں کسی بھی ایک کریکٹر کو جو آپ کو، اگر یہ لیڈیز اگر یہ کچھ خواتین اگر یہ جو ہے یہ شو سن رہی ہیں تو وہ بھی کسی ایک ماڈل کو پکچرائز کر لیں،
اور اگر بندے دیکھ رہے ہیں، لڑکے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک جو ہے وہ فیمیل ماڈل کو آپ ذہن میں اس طرح کے بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کو لیٹ سے وہ فلاں جو ٹی وی ایکٹریس ہے یا ماڈل ہے، اب ایک 15 سال کی لڑکی جو ہے وہ چاہے گی کہ وہ بھی اس طرح سے دکھائی دے. اس کو جو نیچرلی اس کے اندر جو اس کی جو فزیکل جو اس کے جو نقش ہیں اس کے فیس کے یا اس کے جسم کے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گی. اپنے آپ کی جو ہے وہ نہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے گی. وہ یہی کہے گی کہ بھی میں اس جیسا جو ہے اس جیسی دکھنا چاہتی ہوں. اور وہ اس چکر میں جو ہے وہ اپنی پلاسٹک سرجریز کروائیں گے اپنے ہونٹوں کے اندر، لپس کے اندر اور دوسرے باڈی پارٹس کے اندر، صرف اس لیے کہ میں اس جیسی جو ہے وہ دکھوں. تو اگر لیٹ سے آپ کسی لڑکی نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصویر ڈالی ہے تو اس کی جو فرینڈ ہے وہ اس پہ کمنٹ کر رہی ہے کہ بھی تمہارا ناک جو ہے وہ چبا ہے، یا کوئی اور عجیب سی جو ہے آپ کے ناک، تمہارے ناک کی جو شیپ ہے، اور تمہارے کان اس طرح کے ہیں، تمہاری آنکھیں اس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی جو 15-16 سال کی، جس کا بھی دماغ پوری طرح سے میچور نہیں ہوا، اس کی جو سوچ سمجھ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس طرح سے پختہ نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں سن کے، کومنٹ سن کے، وہ اپنے آپ سے اس کا اعتماد اٹھے گا. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کرے گی کہ میں بڑی بدصورت ہوں، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ عجیب شکلیں بنا کے اپنے منہ کی، فیس کی، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے، اپنا آپ جو ہے اس سے نکل کے ایک فیک جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی بنا کر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرے گی. چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، یا اور جو بھی آج کل ٹک ٹاک بھی بہت ہٹ ہو گیا، اور اس طرح سے جو تمام پلیٹ فارمس پہ وہ اپنی اس طرح کی تصویریں اپلوڈ کرے گی صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ میری تعریف کریں، ایک ڈیجیٹل دنیا کے اندر اس کی تعریف کریں. اور اس چیز سے اتنی وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے وقتی طور پہ اس نے بہت زیادہ انعام جو ہے، اس کو بہت زیادہ اچیومنٹ مل گئی ہے. اب اس لڑکی نے اپنی عجیب سی شکل بنا کر، سیلفی بنا کر، کوئی 10-15 فلٹرز لگا کر، اور وہ ڈفرینٹ امیج ایڈیٹنگ ایپس کے اندر ہیں، اس کے اندر عجیب شکلیں کر کے، ایفیکٹس لگا کے تصویر لگا دی. اس کو 1000 لائکس مل گئے یا 2000 لائکس مل گئے، تو وہ خوشی سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن اس کو ملے گی بہت زیادہ. اور جب کہ اصل دنیا میں وہ بے شک وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اتنی زیادہ انٹریکشن نہ کرتی ہو، اور صرف اسی سوشل میڈیا کے جو ہے چکر میں، بٹ وہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنے آپ کو ایسا گلوریفائی کر کے دکھائے گی، اور ایسا اپنے آپ کو جو ہے وہ پورٹریٹ اپنے آپ کو کرے گی کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہے، اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ، یعنی کہ ایک فیک قسم کی جو ہے اپنی پروفائل بنا کر جو ہے اپنے آپ کی جو ہے ایک فیک قسم کی جو ریالٹی ہے وہ دنیا کو دکھا کے وہاں سے تعریف لینا شروع کرتی ہے. اس طرح سوسائڈل کی جو ریشو کی میں بات کر رہا تھا، وہ اسی طرح سے جب آپ کو کسی لڑکی نے یا کسی لڑکے نے کوئی اپنی تصویر ڈالی ہے، اس پہ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ بد تعریفی کرنا شروع کر دی، اس کو ڈفرینٹ قسم کے ٹونٹس مارنے شروع کر دیے، یا ڈفرینٹ قسم کی وہ باتیں لگانا شروع کر دیں، تو وہ لڑکی جو ہے جس کا دماغ ابھی تک پختہ نہیں ہوا، جو ابھی تک اپنے پورے جو ہے وہ عقل اور سمجھ کو وہ نہیں استعمال کر سکتی، وہ اس کے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا، پھر دوبارہ ہوگا، تیسری چوتھی دفعہ، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مینٹلی طور پہ، سائیکولوجیکلی، اپنے دماغی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اتنا پریشان ہو جائے گی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو کہ ریورسیبل نہیں ہے، irreversible ہے، ٹھیک ہے. اور وہ خودکشی کر لے گی، یا اپنے آپ کو کاٹ لے گی، نقصان پہنچائے گی. اور پھر جب پیرنٹس جو ہے، جب ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی بچی نے سوسائڈ کیوں کیا، اس نے اٹیمپٹ کیوں کی، تو پیرنٹس جو ہیں بیچارے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنا ایک نارمل زندگی جو ہے وہ جی رہی تھی، گزار رہی تھی، اسکول کالج بھی جاتی تھی اور گھر پہ بھی آتی تھی، اور یہ ہے وہ ہے. تو جب ان سے سوشل میڈیا کے متعلق بات کی جاتی ہے، ڈاکٹرز ان سے پوچھتے ہیں، یا ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں، یا جو نفسیاتی جو ڈاکٹر ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو پھر ان کو حقیقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر، یہ جو ڈیجیٹل ریالٹی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ بہت زیادہ ابیوز ہوا. اس کو لوگوں نے بہت جو ہے وہ اس کو باتیں کی، کسی نے اس کو بے عزت کیا، کسی نے کہا کہ تم فلاں ایسی لگتی ہو ویسی.
تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوتی ہیں ان پیرنٹس کو کہ یہ ڈیجیٹل جو اس وقت یہ جو سوشل میڈیا کا جو یہ اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس طوفان کی زد میں ان کا جو ہے ان کی بچی اس کا شکار ہوئی اور اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کی۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات اس میں بتاتا چلوں، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، جو کمپنیز یا وہ لوگ جو ان ایپلیکیشنس کے، ان پلیٹ فارمز کے الگوریدمز لکھتے ہیں، یا جو ان کے پیچھے جو مائنڈز ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، یا اس کو وہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے اس کی امپروومنٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ خود ان چیزوں کو بہت کم یوز کرتے ہیں، اور وہ اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، ایون کہ وہ خود بھی ان پلیٹ فارمز کو اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو یہ ایک ورچوئل ریئلٹی ہے، اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہ ایک ایسا زہر ہے، ایک میٹھا زہر ہے، ایک شیریں قسم کا زہر ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بلینز آف جو لوگ ہیں، بلینز کے قریب، جتنے بھی بلینز، مجھے نہیں پتہ کہ 7، 8 یا 10 بلین تو اس وقت دنیا کی آبادی ہوگی، تو اتنے لوگوں کو یہ میٹھا زہر جو ہے یہ گلاس میں اس وقت پیش تو کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑا ہنسی خوشی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیٹا سیف ہے، ہم جی فیس بک پہ ہم نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، ہم نے انسٹاگرام پہ اپنی پروفائل کو پرائیویٹ کیا ہوا ہے، اور ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب چیز جو ہے وہ ہماری کنٹرول میں ہے، اور مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وی آر ایکسپوزڈ، پہلے سے زیادہ ہم ایکسپوز ہیں اس وقت پوری دنیا میں، ہمارا ڈیٹا جو ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتا چلوں، یہ آپ یاد رکھیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو فری نہیں ملتی، اور اگر آپ کو کوئی چیز فری مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز فری ہے مگر آپ فری نہیں ہیں، پھر یعنی کہ آپ وہ پروڈکٹ ہیں اور وہ چیز آپ کے لیے ہے۔ تو یہی چیز میں فیس بک کے لیے میں بولوں گا، یہی چیز میں گوگل کے لیے بولوں گا۔ میں ان ٹیکنالوجیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں خود فیس بک یوز کرتا ہوں، میں خود گوگل یوز کرتا ہوں، میں اپنا یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ میں یوٹیوب پہ شیئر کروں گا، اس کی میں SEO کروں گا، اس کو میں پروموٹ کروں گا واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، گوگل پہ، انسٹاگرام پہ۔ میں ان چیزوں کے اس میں نہیں ہوں، ان کا اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے یوز کریں تاکہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو اس کے اندر۔ اگر آپ کا کوئی پروفیشنل آپ کا کسی پروفیشنل فیلڈ سے تعلق ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہو اس میں۔ اگر آپ کوئی ٹیکنیکل ہیں، آپ IT سے ریلیٹڈ ہیں، یا آپ کوئی بھی ٹیکنیکل سٹف کرتے ہیں، آپ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ اس چیز کو اس کے اندر دیکھیں، آپ ان چیزوں کو یوز کریں اپنی بہتری کے لیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اور سب سے ضروری بات یہ کہ آپ اپنی فیملی کے آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کی جو پریکٹیکل زندگی میں آپ پازیٹیو امپیکٹ لا سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اس پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ سرچ کریں، اور ان چیزوں سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ سارا دن بیٹھے جو ہے وہ PUBG کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا بلیوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بلیاں جو ہیں وہ کس طرح سے جمپ کرتی ہیں یا ہنستی ہیں۔ میرے کچھ دوست احباب ہیں میرے فیس بک کے سرکل میں، تو ہم شروع میں کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم اکثر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ کیا دنیا، سب بلیوں کی تصویریں کیوں شیئر کر رہے ہیں، اور اس وقت واقعی ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ لوگ بلیوں کی تصویریں، ویڈیوز جو ہیں وہ ہی بس جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو نان سینس سے آپ بچیں۔ ڈیجیٹل یہ جو ورچوئل ریئلٹی کی دنیا ہے، یہ جو ڈیجیٹل جو فریم ورک ہے، یہ جو ایک سوشل میڈیا کی ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، اس کو یوز کریں، بٹ اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں۔ اور آپ کو اس وقت ان ٹیکنالوجیز کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ جو ہیں ایجوکیشن پہ، آپ اپنے سیلف جو ہے آپ کا جو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ اس کو ہائی کر سکتے ہیں، آپ اپنی ارننگز کر سکتے ہیں اس انٹرنیٹ کے اوپر، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فیملی لائف جو ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔
بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دنیا آپ کو کنٹرول کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے یوز کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، تو اب میں آپ کو آتا ہوں اس کے اوپر میں مذہب پہ بھی بات کروں گا، چونکہ میں کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر تو ہوں نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی مذہب کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈگری کی ہے، بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت اس دنیا پہ جو ہے وہ مسلط کیا گیا، یا سوشل میڈیا کی ایجاد ہوئی، یہ ڈیفرنٹ پلیٹفارمز جو ہیں یہ ایجاد ہوئے، تب سے انسان جو ہے وہ اپنے جو رب ہے، اپنے جو خالق حقیقی ہے، اس سے دن بدن جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ اس میں کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی جو ہیں وہ مذہبی تنظیموں کی اس وقت ویب سائٹس ہیں، ان کی ایپس ہیں، ان کے جو ہیں ڈفرینٹ ان کے ڈیٹا بیسز ہیں، اور وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پازیٹیو اچیومنٹ کر رہی ہیں اس وقت۔ تو کیسے جو ہے یہ ڈیجیٹل جو دنیا ہے یہ کس طرح سے انسان کو اس کے خدا سے دور کر رہی ہے؟ تو میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ آپ رات کو لیٹ نائٹ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹ سے آپ کی ٹانگ میں درد ہوگی، آپ یورپ کے کسی شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صبح آپ کو جی پی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی، ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جا سکے، ایمرجنسی میں جا یہ وہ جو بھی ہے، آپ اپنی اس ٹانگ کی درد کو آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے، آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بلا وجہ آپ جو ہیں اس کے اوپر اتنا آپ اس میں آپ وہ انوالو ہو جائیں گے کہ آپ رات کو لیٹ سے آپ 3 بجے سوئیں، صبح آپ ٹائم پہ اٹھیں گے نہیں، آپ کی نماز گئی، آپ صبح اٹھیں گے جلدی اٹھیں گے، آدھا آپ نے ناشتہ کرنا ہے، آدھا آپ نے کچھ کھایا کچھ نہ کھایا، آپ کام پہ چلے گئے، پڑھنے چلے گئے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، جاب پہ چلے گئے، وہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کا دن کا آغاز ہی جو ہے وہ اس افراتفری میں ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ سکون کی کیفیت ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ جو ہے نہ تو صرف آپ روحانی طور پہ متاثر ہوئے ہیں، بلکہ آپ جسمانی طور پہ بھی اسے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آفس میں، یا جو بھی آپ دن کے وقت آپ کام کر رہے ہیں، سارا ٹائم آپ کو جو ہے وہ ہر وقت آپ فون میں گھسے ہوں گے، آپ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، پاپ اپس آ رہے ہیں، یہ ڈیسک ٹاپ پی سی پہ، فون پہ، وہاں سے جی اس نے آپ کو پوک کیا ہے، یا ادھر سے آپ کو میسیج آیا ہے، اس نے آپ کی تصویر کو لائک کیا، اتنے آپ کو 2 سبسکرائبرز مل گئے ہیں یوٹیوب کے چینل پہ، وہاں سے آپ کو لائک مل گیا، آپ اسی چکر میں سارا دن جو ہے وہ پڑے رہیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس سے آپ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو انسان کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں عبادت بھی ہے، اور اس میں بیسیکلی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، جس میں ہے نماز، قرآن مجید کو فالو کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ، اور توحید پہ جو 5 ارکان اسلام ہے، میرے خیال ہے اسی کے اوپر ہی پورا جو ہے ہمارا وہ جو ہے مذہب جو ہے وہ اسی کے اوپر آ جا کے جو ہے وہ اسی پہ ہماری بات ہوتی ہے کہ ہم نے ایک خدا کو، اس کے نبی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی کتابوں پہ، دوسرے انبیاء پہ بھی ایمان لانا ہے، اور ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ہم نے جو ہے وہ دینی ہے، غریبوں کی بھی ہم نے وہ مدد کرنی ہے۔ تو حقوق اللہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اور حقوق العباد کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ایک پہلو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے چکر میں۔ اب وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ آپ حقوق العباد میں کیا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، آپ کے چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، خونی رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، آپ کے شہر میں رہنے والے ہیں، آپ کے ملک میں رہنے والے ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب ہم اپنی ہی ورچوئل دنیا کے اندر اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس فریم ورک کو ہم نے اپنا آپ پیش کر دیا کہ بھی ہم تمہارے لیے جو ہیں حاضر ہیں، تم ہمیں جتنا یوز کر سکتے ہو کرو، تو ہم اس فریم ورک کے اندر اس طرح سے ہمارے اندر یہ میٹھا جو شیریں قسم کا زہر ہے وہ ہمارے اندر ہماری رگوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ ہم حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے
ہم اپنے ماں باپ سے کھل کے بات نہیں کرتے، ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ان کے ساتھ کوئی گپ شپ نہیں کر رہے، باپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گپ شپ نہیں کر رہے، جو ہے وہ جب باپ دیکھتا ہے کہ بھی میرے بچے تو اپنا بیزی ہیں، جو باپ ہے وہ بھی پھر اے آر وائی کے یا جو اے آر وائی کا نام میں لینا نہیں تھا چاہ رہا، ویسے میں مثال کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ، چاہے وہ اردو ہیں انگلش ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان میں مصروف ہو جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ روبولاکس کھیلنے لگ گئے ہیں یا پب جی کھیل رہے ہیں یا اسنیپ چیٹ پہ جو ہے وہ فیڈ کو دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام پہ جو ہے وہ فیڈ دیکھ رہے ہیں یا اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں عجیب عجیب سی شکلیں بنا کے فلٹرز لگا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا ہم لوگ اس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حقوق اللہ تو ہمارے سائڈ پہ ہو ہی گئے، حقوق العباد بھی ہمارے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب ہم نے اپنے ہی چار دیواری کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہمیں خیریت کا نہیں پتہ، ان کے ساتھ ہم کسی دکھ درد کی بات نہیں کر رہے، کوئی چیز شیئر نہیں کر رہے، تو ہم باہر ہماری چار دیواری سے باہر ہم ان لوگوں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سویا ہے یا اس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہے، یا اس کے بچے کی اسکول کی فیس جو ہے وہ گئی ہے یا نہیں گئی، یا ہمارے گھر کے ساتھ جو بیوہ رہ رہی ہے یا کوئی بھی ضرورت مند جو ہے کہ یعنی کہ کسی کا کوئی بیوہ ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کو کوئی چیز چاہیے، بارش ہو رہی ہے، ہم اپنی بھی گم ہیں اپنی دنیا میں، ہمیں اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا خیال رکھنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری جو ہے روحانی طور پہ، روحانی طور پہ تو میں ابھی آگے بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں حقوق اللہ سے تو ہمیں دور کر دیا، انہوں نے حقوق العباد سے بھی دور کر دیا. تو جب نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو ہمارے اندر بچا گیا. ہم ایک جسم ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک روبوٹ کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، فل سٹاپ. ہماری روحانی طور پہ تو ہم پھر جو ہے وہ صفر ہو گئے تھے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ہماری زندگی کا آغاز جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ہونا ہے، اختتام انٹرنیٹ پہ ہونا ہے، سونا جاگنا ہے ہی ہمارا اسی دنیا کے اندر. تو روحانی طور پہ بھی ہم جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے، اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بھی کچھ جو ہے اسی سوشل ڈیلیما جو ہے، یہ جو ڈاکومنٹری ہے اس کو ریفرنس کے طور پر لیتے ہوئے اور بھی کئی چیزوں کو ڈسکس کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ تک جو آسان زبان میں ایک آسان سی ایگزامپلز دے کے آپ کو جو ہے بتایا جائے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ کسی اور کو بھی جو ہے فائدہ پہنچا سکتی ہے تو آپ یہ شیئر کریں لنک. ٹھیک ہے، انفارمیشن کو آگے آپ پھیلائیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اس فریم ورک سے باہر نکالا جائے، اور کوشش کی جائے کہ بجائے اس کے کہ یہ فریم ورک آپ کو یوز کرے، آپ اس فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مزید بہتر بنائیں. تو گائز یہ تھا آج کا رینڈم تھاٹس کا جو ہے ویڈیو ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور اجازت دیجیے. السلام علیکم.